نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی۔ وہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا اور مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یہ اپنی شکل و صورت اور کچھ عادتوں کی وجہ سے پورے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ یہ لڑکا اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرتا تھا اور عجیب و غریب اور پراسرار قسم کی چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بیان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ ایک بار آ کر اس کے بیٹے کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی جوان نہیں ہوا تھا پر جوانی کے قریب کی عمر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب لگا کر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سنا تو کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسولوں پر ہی ایمان لایا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکیں کہ کیا ابن سیاد یہ بات بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ الدخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل میں ہے وہ ہے الدخ یعنی دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے میں کیا گیا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ ناظرین، دراصل یہ لڑکا بہت بڑا شیطانی جادوگر تھا۔ اسے ابلیس کی تائید حاصل تھی۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتے تھے، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف تب تک جب تک انسان کو خود پتا ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ جنات غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور ہر روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا، مگر شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شیطان جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے، اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان اس کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن سیاد موجود تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور بولی، ابن سیاد محمد آئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔
یہ سن کر ابن سیاد ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر یا کوئی شعبدہ باز۔ مدینہ کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگر ہی کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خاموشی اختیار رکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی گئی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو اسے دجال ہی کہا کرتے تھے، مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی اسے دجال کہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس سے انکار۔ ابن سیاد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ اس کی ماں اور اس نے خود بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر لوگ اس کی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم قافلے کی صورت میں مدینہ سے مکہ حج اور عمرہ کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں ابن سیاد بھی شامل تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے جب رکے تو قافلے کے لوگ یہاں وہاں بکھر گئے۔ میں اور ابن سیاد ایک جگہ پر اکیلے موجود تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا ان باتوں کی وجہ سے جو وہ لوگوں سے کیا کرتا تھا۔ ابن سیاد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے ابو سعید اسے پی لو۔ ابو سعید نے دودھ پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ پینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ابن سیاد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو سعید خدا کی قسم، جس طرح کی باتیں لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک رستی درخت پر لٹکا کر اس سے پھانسی لے لوں۔ یہاں موجود کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق احادیث نہیں سنی؟ اور مجھے بتاؤ کہ یہ انصار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں تو مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پر میں تو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو مدینہ چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو مدینہ سے آ کر مکہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، پر اس کے بعد اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے میرا شک اس پر مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ابو سعید نے یہ سن کر کہا کہ اے ابن سیاد تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں زندہ رہا، مگر واقعہ حرہ کے بعد اچانک سے ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا۔ اس نے حج بھی کیا اور جہاد بھی کیا اور مدینہ میں ہی اس کی موت واقع ہوئی، جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا، شیطانوں سے رابطے میں بھی تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب کام چھوڑ دیے تھے، اور اسلام پر ایمان لانے کے بعد اس کا کوئی بھی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ مگر آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ میں ایک پراسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے میں ہی کوئی مصلحت سمجھی ہے۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں ابن سیاد دجال اکبر تھا، جو بعد میں کہیں غائب ہو کر ایک سمندری جزیرے میں قید کر دیا گیا اور قیامت کے نزدیک آزاد ہوگا، یا پھر دجال کا پیدا ہونا ابھی باقی ہے؟ ناظرین، اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کنفیوزڈ ہیں تو یاد رکھیں کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اور فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر نشانیوں کی صورت میں امت کو بیان کر دیا ہے، تاکہ مسلمان اسے پہچان کر اس کے دھوکے سے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے احادیث میں دجال کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں دجال کی آمد سے پہلے کیا حالات ہوں گے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مدینہ میں 7 دروازوں کا بننا ہے، اور ان 7 میں سے ہر دروازے کی حفاظت کے اوپر 2 فرشتے مامور ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سعودی عرب میں ہونے والی حالیہ ترقی کی وجہ سے مدینہ کی شکل آج سے 1400 سال پہلے والے مدینہ سے بالکل بدل چکی ہے، اور تو اور وہاں پر اب مدینہ کے 7 دروازے بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔